آج الحکم العطائیہ کے دروس میں حکمت نمبر 134 سے آغاز کر رہے ہیں، اور حکمت نمبر 134 میں شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ ورحمہ رحمتا واسعہ، من اکرم کا انما اکرم فی کا جمیل ستر ہی فالحمد لمن ستر کا لیس الحمد لمن اکرم کا و شکرک۔ تو اس حکمت میں تعریف جب کوئی کسی کی کرتا ہے تو اس میں کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اس حوالے سے تربیت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ من اکرم کا، جس نے تمہاری تعریف کی اور تمہاری عزت کی، اکرم یکرم و عزت کرنا، انما اکرم فی کا جمیل ستر ہی، تو در حقیقت اس نے تمہاری عزت نہیں کی بلکہ تمہارے اندر جو اللہ رب العزت نے خوبصورت پردہ پوشی کر رکھی ہے اور تیرے عیبوں میں پردہ ڈال رکھا ہے، اصل میں اس پردہ پوشی کی وجہ سے اس نے تیری عزت کی ہے۔ الحمد لمن سترک لیس الحمد لمن اکرمک و شکرک، بس حقیقی تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے تجھے ڈھانپ رکھا ہے، نہ کہ اس کی تعریف کر جو تیری عزت کر رہا ہے اور تیرا شکریہ ادا کر رہا ہے، کیونکہ جو تیری عزت اور تیرا شکریہ ادا کر رہا ہے وہ اصل میں اللہ رب العزت نے تیری جو… اچھا، آواز کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے شاکر صاحب؟ جی حضور کٹ کر آ رہی ہے آپ کی آواز۔ کٹ کر آ رہی ہے؟ اچھا، شاید کوئی انٹرنیٹ پرابلم ہو جی۔ باقی اب آپ کے پاس بھی اسی طرح جی؟ ہیلو، کوئی دوست فرما دیں السلام آواز علیکم کیا؟ ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ۔ جی بالکل آواز آ رہی ہے لیکن کٹ جاتی ہے کہیں کہیں پہ۔ اچھا ٹھیک، چلیں کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بہتر ہو جائے۔ جی، تو فرمایا من اکرما کا، جس نے تمہاری عزت اور تکریم کی، در حقیقت اس نے اللہ رب العزت کی جو تمہارے اوپر مہربانیاں ہیں ان مہربانیوں کی وجہ سے اس نے تمہاری عزت کی ہے۔ یعنی حقیقت میں تمہارا سچا ساتھی یا تمہاری صحبت کا حق ادا کرنے والا وہی ہے جو تمہارے عیوب کو جانتے ہوئے بھی تمہارا ساتھ دے، اور ایسی ذات تمہارے مولا کریم کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص، خواہ وہ کتنا ہی گہرا دوست یا قریبی رشتہ دار ہو، وہ آپ کے ساتھ اس وقت تک محبت اور دوستی رکھتا ہے جب تک وہ آپ کے ظاہری اچھے روپ سے واقف ہے یا جب تک اسے آپ سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ واحد ہستی ہے جو بندے کے ظاہر سے بھی واقف ہے اور اس کے باطن کی گہرائیوں سے بھی واقف ہے، اور اس کی کمزوریوں اور عیوب پر بھی علیم و خبیر ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب بندے کے اوپر کرم نوازی فرماتا ہے اور پھر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی تکریم کرتے ہیں، تو کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میری کسی صلاحیت کی وجہ سے یا میرے کمال کی وجہ سے لوگ میری عزت و توقیر کر رہے ہیں، بلکہ اسے یہ چاہیے کہ وہ ہر تعریف کو اللہ رب العزت کی جانب موڑ دے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا، جب کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور یوں کہیں اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون، کہ یا اللہ مجھے ان کی تعریف سے بہتر بنا دے، لیکن جس چیز کو یہ نہیں جانتے میرے بارے میں وہ چیزیں اور وہ گناہ میرے معاف کر دے۔ تو یہ دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ اللہم اجعلنی احسن مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون،
تو یہ اس حکمت کا واضح مفہوم ہے۔ ایک دفعہ پھر اسے پڑھتے ہیں، من اکرما کا، جس نے تیری عزت و توقیر کی، فانما اکرم فی کا جمیل ستر ہی، تو اس نے تیرے اندر اس چیز کی عزت کی کہ جو اللہ نے اپنا خاص کرم کر کے پردہ ڈال رکھا ہے۔ فالحمد لمن سترک لیس الحمد لمن اکرمک و شکرک، بس حقیقت میں تعریف اس ذات کی ہے جس نے تجھے ڈھانپ رکھا ہے اپنے فضل و کرم سے، نہ کہ اس کی تعریف ہے کہ جو تیری عزت یا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ حکمت نمبر 135 کے اندر شاکر صاحب ذرا آگے کر دیں اس کو۔ شاکر صاحب آواز آ رہی ہے؟ آج شاید کوئی آواز کا ہے ایشو۔ شاکر اویس صاحب، جی حضور، اگلے پیج پہ میں ٹرن ہاں کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے کر دیں ذرا اس کو، پیج کو۔ جی تو اب آگے حکمت نمبر 35 فرمایا، ما صاحبک الا من صاحبک وهو بعیبک علیم ولیس ذالک الا مولاک الکریم، خیر من تصحب من یطلبک لا لشیء یعود منک الیہ۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ ما صاحبہ کا، تیری صحبت اختیار نہیں کی مگر حقیقت میں وہی ذات جو ہے وہ تیرے ساتھ ہے اور تو اس کی صحبت میں ہے۔ وہوا بعیبک علیم، اس حال میں کہ وہ تیرے عیبوں پر آگاہ ہے۔ ولیس ذالک الا مولاک الکریم، اور وہ حقیقت میں صرف تیرا کریم مالک ہے جو اس حال میں بھی تیرے ساتھ ہے کہ جب کہ وہ تیرے عیبوں کو جانتا ہے۔ خیر من تصحب، پس سب سے بہترین ذات جو اس لائق ہے اور اس قابل ہے کہ تو اس کی صحبت میں رہے، من یطلبو کا لا لشیء یعود منک الیہ، جو تجھے طلب کرے لیکن اسے تیری طرف سے کسی شے کا لالچ بھی نہ ہو، اور وہ اللہ رب العزت کی پاک ذات ہے کہ جو انسان پہ نظر کرم فرماتا ہے لیکن وہ بے نیاز ہے، اسے مخلوق سے کسی شے کی حاجت نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مخلوق کے اوپر مہربانی فرماتا ہے۔ تو یہ جو حکمت ہے یہ در حقیقت اس سے پہلے والی حکمت کا تتمہ ہے، اور اس میں اسی بات کو ایک اور انداز میں فرمایا گیا کہ ما صاحبہ کا الا من صاحبک، کہ اسی نے حقیقت میں تمہارا ساتھ دیا ہے اور تمہاری صحبت کا حق ادا کیا ہے جو تمہارے عیوب کو جانتے ہوئے بھی تمہارا ساتھ دے، یعنی ہوگا بعیبک علیم، وہ اس حال میں کہ تمہارے عیوب کو جانتا ہے، اور وہ ذات صرف تیرے مولا کریم کی ذات ہے۔ اور خیر من تصحب، سب سے بہترین ذات، ایسی ذات تمہارے مولا کریم ہی کی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں۔ انسان فطرتاً اکیلا رہنے سے گھبراتا ہے اور دنیا میں دوست، یار اور غمخوار تلاش کرتا ہے، لیکن امام ابن عطا اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکمت میں سالک کی نظر دنیا سے ہٹا کر سیدھی خالق کی طرف موڑتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مخلوق اور خالق کی دوستی اور صحبت میں کیا بنیادی فرق ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی شخص کا وہ کتنا ہی گہرا دوست ہو، وہ آپ کے ساتھ اس وقت تک دوستی رکھتا ہے جب تک وہ آپ کے ظاہری اچھے روپ سے واقف ہو، یا جب تک اسے آپ سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو۔ اگر مخلوق کو آپ کے دل کے برے خیالات یا ماضی کے گناہوں یا نیت کے کھوٹ کا علم ہو جائے تو سب سے گہرا دوست بھی کنارہ کش ہو جائے گا۔ تو مخلوق کی صحبت شرط پر مبنی ہے، اور وہ شرط ہے عیوب کا چھپا رہنا۔ دوسری طرف اللہ رب العزت وہ کریم ذات ہے، وہ واحد ہستی ہے جو بندے کے ظاہر سے بھی واقف ہے اور باطن کی گہرائیوں سے بھی
اس کے گناہوں اور کمزوریوں سے بھی اور اس کے عیوب سے بھی علیم و خبیر ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں اور عیبوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بندے سے اپنا رزق بند نہیں کرتا، اس کی سانسیں نہیں روکتا، اس کی پردے کو فاش نہیں کرتا، بلکہ اسے اپنے سایہ رحمت میں رکھتا ہے۔ وہ عیب جاننے کے باوجود بندے کو اپنی بارگاہ میں آنے سے نہیں روکتا، بلکہ فرماتا ہے اگر تم رات کو گناہ کرو تو دن کو آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا۔ یہی وہ سچی صحبت ہے جس میں کوئی غرض نہیں، صرف اور صرف کرم ہی کرم ہے۔ تو یہ اس عظیم بارگاہ کے کرم جو ہیں ان کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا وسوسے آتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یہاں اسی صحبت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک اور حکمت کو ساتھ شامل کریں گے، 135 نمبر حکمت میں فرمایا لو اشرک لک نور الیقین لرأیت الآخرۃ اقرب الیک من ان ترحل الیہا ولرأیت محاسن الدنیا وقد ظہرت کسفۃ الفناء علیہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لو اشرک لک نور الیقین، اگر یقین کا نور تیرے لیے روشن ہو جائے اور تیرا دل چمک اٹھے، لرأیتا تو تو دیکھے گا، آخرہ اقرب الیک من ان ترحل الیہا، کہ آخرت تیرے اتنے قریب ہے کہ تمہیں اس کی طرف سفر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ سفر تو اس کی طرف کیا جاتا ہے جو چیز دور ہو، جبکہ آخرت تیرے اتنے قریب ہے کہ تجھے اس کی طرف قدم اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ وَلَرَأَيْتَ، اور تو یہ بھی دیکھے گا کہ محاسن الدنیا، کہ جتنی بھی دنیا کی خوبصورتیاں ہیں ان کو اس حال میں تو دیکھے گا، ظہرت کسفۃ الفناء علیہا، کہ ان پر فنا اور زوال کا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اس میں دنیا کے فانی ہونے کو بیان کیا گیا کہ اگر اے انسان تیرے اوپر یقین کا نور روشن ہو جائے تو تو آخرت کو اپنے بہت قریب دیکھے گا، اور دنیا کے محاسن، کمالات اور خوبصورتیاں جو ہیں ان پہ فنا کا اندھیرا چھایا ہوا تجھے نظر آئے گا۔ یعنی اگر انسان صحیح یقین کے نور سے دیکھے تو اس دنیا کی حقیقت بھی اس کے سامنے کھل جاتی ہے، اور آخرت بھی اس کے قریب اسے دکھائی دیتی ہے، تاکہ وہ اپنے اعمال اور احوال کی اصلاح کر سکے۔ عربی دنیا میں کسفہ یہ چاند یا سورج گرہن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کسوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس میں روشن چیز پر اچانک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں، مال و دولت اور محلات کے ساتھ بظاہر بہت خوبصورت اور چمکدار نظر آتی ہے، لیکن جب سالک کے دل میں یقین کا نور آتا ہے تو اسے دنیا کی اس چمک کے پیچھے فنا اور زوال کا گرہن لگا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت چہرہ قریب مٹی ہونے والا ہے، اور یہ عالیشان محل کھنڈر بننے والا ہے، اور ہر چیز موت اور زوال کے سائے میں اسے نظر آتی ہے، تو اس کا دل دنیا سے اچانک سرد اور بے رغبت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی آخرت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، کہ تم ان قریب دیکھ لو گے جہنم کو، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی فرمایا کہ الانابۃ الی دار الخلود، کہ انسان کو جو دار الخلود اور ہمیشہ رہنے والا گھر ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، والتجافی عن دار الغرور، اور اس دار غرور سے کنارہ کشی کرنی چاہیے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، والاستعداد للموت قبل نزول الموت، اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ حکمت ہے جس میں فکر آخرت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر اس کی عبارت کو پڑھ لیں، لو اشرک لک نور الیقین، اگر اے بندے تیرے لیے یقین کا نور روشن ہو جائے، لرأیت الآخرۃ، تو تو دیکھے گا آخرت کو، اقرب الیک من ان ترحل الیہا، کہ وہ تیرے اتنے قریب ہے کہ تجھے اس کی طرف سفر کی ضرورت محسوس نہ ہو، ولرأیت محاسن الدنیا، اور تو دیکھے گا کہ دنیا کے محاسن اور خوبیاں جو ہیں، قد ظہرت کسفۃ الفناء علیہا، کہ ان کے اوپر فنا کا پردہ جو ہے وہ چھایا ہوا ہے، اور
فنا کی تاریکی ان کے اوپر موجود ہے. وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو یہ تین حکمتیں ہم نے ایک ساتھ پڑھی ہیں. اگر اس پہ کوئی کلام فرمانا چاہیں، علامہ افتخار صاحب بھی موجود ہیں، کوئی اور صاحب اس پہ کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور ارشاد فرمائیں. تو مزید اسے آگے جاری رکھتے ہیں. حکمت نمبر 136 ہمارے سامنے کھلی ہے. ما حجبک عن اللہ وجود موجود معه ولكن حجبک عنہ توہم موجود معه. یہ وہ لوگ جو جن کی آنکھوں سے اللہ کی ذات محجوب ہے اور انہیں اللہ رب العزت کے ان جلووں کی سمجھ نہیں آتی اور انہیں اللہ رب العزت کی ذات تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، ان کے لیے فرمایا ما حجبک عن اللہ وجود موجود معه، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے کسی مادی چیز کے حقیقی وجود نے محروم نہیں کر رکھا. یعنی کوئی ایسا موجود جو وجود رکھتا ہے اس نے تجھے اللہ رب العزت کی ذات سے پردے میں نہیں کر دیا. یعنی تیرے اور اللہ کے درمیان جو ایک حجاب ہے وہ کوئی مادی حجاب نہیں ہے کہ وہ واقعتاً کوئی حجاب اور پردہ ہے جس کی وجہ سے تجھے اللہ رب العزت کی ذات تک رسائی نہیں ہو رہی. ولیکن حجبک عنہ، بلکہ تمہیں تو اس وہم و گمان نے پردے میں ڈال رکھا ہے. توہم موجود معه، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو بھی اس کے وہم میں ہو کہ شاید کوئی اور شے بھی ہے. تو شے تو اللہ کے علاوہ کوئی اور حقیقی وجود رکھنے والی ہے ہی نہیں. تو پھر اگر تم حجاب میں ہو تو یہ تمہارا وہم ہے جس نے تمہیں حجاب میں ڈال رکھا ہے. حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس سے حجاب کرنے والی یا اس کو محجوب کرنے والی کوئی شے موجود ہی نہیں ہے. یعنی اس کا معنی یہ ہو گیا کہ جیسے سورج کی روشنی میں دیوار کا سایہ نظر آتا ہے، سائے کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا، وہ سورج کی روشنی کا محتاج ہوتا ہے. اسی طرح کائنات کی اشیاء اللہ کے نور وجود کی محتاج ہے. جب ان کا اپنا کوئی مستقل وجود ہی نہیں تو وہ اللہ جیسی عظیم اور غالب ذات کے آگے پردہ کیسے بن سکتے؟ اصل پردہ دنیا کا ہونا نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل کا یہ وہم ہے کہ یہ دنیا، یہ لوگ، یہ اسباب اللہ کے علاوہ اپنے طور پر ہمیں نفع یا نقصان پہنچانے کی مستقل طاقت رکھتے ہیں. جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ فلاں شخص میرا کام بنا سکتا ہے یا مال مجھے عزت دے سکتا ہے، تو یہ توہم موجود دل پر ایک زنگ یا پردہ بن جاتا ہے. یعنی یہ وہم ایک انسان کے دل میں بن جائے کہ مجھے مال جو ہے وہ عزت دے سکتا ہے یا فلاں شخص میرا کام کر سکتا ہے، تو یہ گویا ایسا ہے کہ وہ کسی اور کو بھی موجود سمجھ رہا ہے. اس کے دل میں یہ وہم پیدا ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی تصرف حقیقی طور پہ کر سکتا ہے. تو یہ وہم پھر انسان کے لیے پردہ بن جاتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. تو جب ہر چیز اصالتاً ہلاک اور معدوم ہے تو وہ رب کریم کے مشاہدے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، بلکہ بندہ جو ہے وہ اسے بندے کو چاہیے کہ وہ کسی شے کو اللہ کی ذات کے ساتھ مستقل نہ سمجھے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لبید نے بہت سچی بات کی ہے، حالانکہ وہ شاعر ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ سنو اللہ کے سوا ہر چیز باطل اور عارضی اور نابود ہے، نہ رہنے والی. تو یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ انسان جو ہے اسے کوئی شے بھی اللہ سے محجوب نہیں کر سکتی اگر وہ یہ وہم جو ہے اس میں نہ پڑ جائے. کائنات اللہ کو چھپانے والا پردہ نہیں بلکہ اس کا پتہ دینے والی نشانی ہے. حجاب اشیاء کے وجود میں نہیں بلکہ ہماری اندھی اور وہمی سوچ میں ہے جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر لانے کی کوشش کرتی ہے. جب یہ وہم مٹتا ہے تو صرف ایک ہی ذات جلوہ گر نظر آتی. اسی کے ساتھ ایک یہاں پہ غالباً اب علامہ افتخار صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں. ریز ہینڈ کا آپشن یوز کیا ہے، جی فرمائیے گا.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा सवाल है कि ये जो है ये वहदतुल वजूद की तरफ तो इशारा नहीं है। जी, यानी ये जो उनका ये फरमाना है कि मुस्तकिल वजूद किसी का नहीं है और हाँ, तवहुम कि में ये वहम मौजूद। है, बाकी हाँ जो कुछ है वो वहम है, तो हाँ वजूद सिर्फ उसी का है। जी ये जो सूफिया की बहस है वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद, तो मेरा सवाल ये है कि ये वहदतुल वजूद की तरफ तो इशारा नहीं है। जनाब, पहले भी ये इस तरह की हिकम गुजरी हैं, तो जो सूफिया किराम हैं उनके यहाँ ये चीज़ मौजूद तो है बिल्कुल कि वो वहदतुल वजूद की बात करते हैं। तो यहाँ वहदतुल वजूद से उनकी मुराद, बाज़ सूफिया इसे वहदत शहूद मुराद लेते हैं और बाज़ वहदत जी वजूद मुराद लेते हैं। तो यहाँ हजरत के इन जो अक़वाल हैं उनसे यही पता चलता है कि वो असल में ये तसव्वुर पुख्ता करना चाह रहे हैं कि वजूद हकीकी जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, क्योंकि यहाँ बाकी सारे मौजूदात के लिए जो तवहुम का लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो तवहुम उनके मादूम होने की तरफ इशारा नहीं, बल्कि वो उनके वजूद के आर्जी होने की तरफ इशारा है और फ़ानी होने की तरफ इशारा है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वजूद हकीकी है और उसके वजूद के साथ कोई एक भी हकीकी वजूद मौजूद नहीं है, बल्कि जितने भी हैं वो फ़ानी और आर्जी जो हैं वो चीज़ें हैं और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के होते हुए मौजूद नहीं कहा जा सकता। तो दर हकीकत तो वो फ़ना की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो कि तमाम तर कुरान और सुन्नत का निचोड़ भी यही है। तो गालिबन मैं तो इसमें यही समझा हूँ, अगर मज़ीद आप कुछ इरशाद फरमाना चाहें। ये बजा ठीक है, ये बड़ा नाजुक मसला है वहदतुल वजूद और जी वहदतुल हाँ, शहूद। आपने बड़ी उम्दगी से बयान फरमा दिया, शुक्रिया। जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी है हुज़ूर। तो अब उसके बाद हिकमत नंबर 138 है, अल हिकमतुस्सामिना वस्सलासून बअदल मिआ। 138, लौला ज़ुहूरुहु फिल मुकव्वनात मा वक़अ अलैहा वजूद इब्सार वलौ ज़हरत सिफ़ातुहु इद महल्लत मुकव्वनातुहु। फरमाते हैं लौला ज़ुहूरुहु फिल मुकव्वनात, अगर अल्लाह ताला अपने आसारो अफ़आल के साथ मुकव्वनात यानी इन मादी चीज़ों के अंदर जलवागर न होता। यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं, दर हकीकत वो इसलिए नज़र आती हैं क्योंकि उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलवागर है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलवे और उसके आसार और अफ़ाल के साथ मौजूद है। लौला ज़ुहूरुहु फिल मुकव्वनात, अगर अल्लाह ताला का ज़हूर इन मुकव्वनात और कायनात की चीज़ों में न होता, मा वक़अ अलैहा वजूद इब्सार, तो किसी आंख में इनको देखने की ताकत ही पैदा ना होती, यानी ये चीज़ें नज़र ही ना आती। वलौ ज़हरत सिफ़ातुहु, और अगर इसके बरअक्स उसकी सिफ़ात ज़ाहिर हो जाती, यानी अपने हकीकी जलालो कमाल के साथ अगर अल्लाह की सिफ़ात ज़ाहिर हो जाती, इद महल्लत मुकव्वनातुहु, तो ये तमाम कायनात मिट कर और पिघल कर रह जाती। तो ये जो हिकमत है इसमें दो मुतजाद और मुतवाजन हिस्सों का बयान किया, जिससे कायनात में इलाही तजल्लियात का तवाजुन समझ में आता है। जो पहला हिस्सा है ज़ाते हक का पर्दे असबाब में ज़हूर करना, तो इससे मुराद ये है कि कायनात की कोई चीज़, चाहे वो चांद हो, सूरज हो, दरख्त हो, इंसान हो, अपनी ज़ात में कोई रोशनी या वजूद नहीं रखती। अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा फरमाया और इसमें अपनी सिफ़ाते अफ़आल, जैसे पैदा करना, रोशनी देना, रंग भरना, इसका ज़हूर फरमाया। अगर अल्लाह ताला कायनात की नशिया के पीछे अपने नूरे वजूद को जलवा गर न फरमाता, तो कायनात अंधेरे और अदम के अंधे कुएं में होती, यानी कुछ नजर ही ना आता।
ہماری ظاہری آنکھ اگر کسی چیز کو دیکھ پاتی ہے تو وہ دراصل اس چیز کے پیچھے کار فرما اللہ کے نور تدبیر اور نور وجود کا مشاہدہ کرتی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ہر ظاہر ہونے والی چیز کے پیچھے چھپ کر ظاہر ہونے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے۔ تو گویا ہر وہ شے جو کائنات میں ظاہر ہو رہی ہے وہ نور خدا کی وجہ سے ظاہر ہے، اور اللہ رب العزت کی صفات افعال کا ظہور اجلال جو اس پہ ہو رہا ہے اس وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اب ایک ہے اس کی صفات افعال کا ظاہر ہونا اور ایک ہے اس کی صفات جلال کا ظہور، تو ان دونوں میں یہاں انہوں نے فرق کیا ہے۔ اور صفات جلال کے ظہور سے مراد یہ ہے کہ کائنات اللہ کے افعال کا مظہر تو ہے، لیکن اللہ نے اپنی صفات کمال اور جلال ذاتی کو ابھی تک کائنات پر پوری طرح ظاہر نہیں کیا۔ کائنات اتنی کمزور ہے کہ وہ اللہ کی صفات جلال کی تپش اور عظمت کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی صفت قدرت، صفت جلال یا صفت قہاریت کا ایک ادنا سا پردہ بھی ہٹا کر کائنات پر براہ راست ظاہر فرما دے تو یہ پوری کائنات اس جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے لمحے بھر میں پگھل کر نیست و نابود ہو جائے۔ تو یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی صفات افعال کے ساتھ ان اشیاء میں ظہور فرمایا تاکہ ان چیزوں کا یہ عارضی وجود جو ہے یہ نظر آئے اور اس سے کائنات کا نظام آگے بڑھ سکے۔ تو یہاں پہ کائنات صفات افعال اور صفات جلال کے اندر جو فرق ہے اس کو بیان کیا گیا۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر دیدار الہی کی خواہش کے موقع میں اس حقیقت کو واضح ترین انداز میں بیان کیا گیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، کہ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی اور اپنے جلال کا ظہور کیا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو ایک پہاڑ جو کائنات کی مضبوط ترین چیز تھا وہ اللہ کی صرف ایک عارضی تجلی صفات کی جلال کو برداشت نہ کر سکا اور پگھل گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حجابہ النور، کہ اللہ کا حجاب پردہ نور ہے۔ لو کشفہ، اگر اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دے، لأحرقت سبوحات وجہہ منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، تو اس کے چہرے کے جلال کی انوار و تپش اس کی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو جلا کر راکھ کر دیں جہاں تک اس کی نظر، یعنی پوری کائنات تک وہ ساری ہر شے راکھ ہو جائے۔ تو یہ اس حدیث پاک میں بھی یہی مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ لہذا کائنات کی اندر اللہ کی دو طرح کی تجلیات ہیں، ایک تجلی افعال اور تجلی جمال ہے، اور دوسری تجلی صفات جلال ہے۔ تو تجلی افعال اور تجلی جمال سے چیزیں نظر آتی ہیں، نظام دنیا چلتا ہے اور سالک پر محبت اور انس کی کیفیت ہوتی ہے اور کائنات قائم ہے اور سالک کا دل سکون پاتا ہے۔ جبکہ جو تجلی صفات جلال ہے اس حالت میں تصوف میں فنا یا استغراق کہتے ہیں، جہاں سالک کو اپنے وجود کا ہوش بھی نہیں رہتا، صرف ذات حق کا احساس باقی رہتا ہے، کائنات مٹ جاتی ہے، مدمحل ہو جاتی ہے اور سالک کا وجود فانی ہو جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کہ ہاں جو استغراق اور محویت کی کیفیت ہوتی تھی وہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے، وہ اسی عدم ہلال کی ایک جھلک ہوتی تھی جو دل پر صفات جلال کے ورود سے پیدا ہوتی۔ یہ کائنات اللہ کے کرم کا توازن ہے، اس نے اپنے وجود کو اسباب کے پردوں میں ایسے ظاہر کیا کہ ہم اسے پہچان سکیں، اور اپنے جلال کامل پر ایسا پردہ ڈالا کہ ہم دنیا میں زندہ رہ سکیں اور اس کی بندگی کر سکیں۔ اگر وہ چھپ جائے تو کچھ باقی نہ رہے، اور اگر وہ بے پردہ ہو جائے تو کچھ بچ نہ سکے۔ تو یہ توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان صفات کی تجلیات میں قائم فرمایا۔ اس کو ایک دفعہ پھر ذرا پڑھیں گے، لولا ظہورہ فی المکونات، کہ اگر مکونات اور مخلوقات میں اس کا ظہور نہ ہو، ما وقع علیہا وجود و ابصار، تو پھر کسی آنکھ میں ابصار کی طاقت یعنی دیکھنے کی طاقت ہی پیدا نہ ہو۔ ولو ظہرت صفاتہ، اور اگر اس کی صفات جلال ظاہر ہو جائیں، اذ محلت مکوناتہ، تو پھر اس کی ساری مخلوقات، اذ محلت سے مراد ہے کہ وہ بالکل پگھل جائیں اور مٹ جائیں اور ان میں سے کوئی شے بھی باقی نہ رہے۔ یہ اللہ رب العزت کی تجلیات میں جو توازن ہے
وہ اس حکمت کے اندر بیان کیا گیا۔ اسی حکمت کا تسلسل ایک اور جملے سے ہے کہ اظہر کل شیء لانہ الباطن وطوى وجود کل شیء لانہ الظاہر، کہ اللہ تعالیٰ نے اظہر کل شیء، ہر شے کو ظاہر فرمایا، یعنی کائنات کو وجود بخشا، کیونکہ وہ خود الباطن ہے، یعنی اللہ نے چیزوں کو ظاہر کیا کیونکہ باطن وہ خود ہے، اور طوا وجود کل شیء، اور ظاہر کرنے کے بعد ہر چیز کے وجود کو لپیٹ کر رکھ دیا، لأنہ الظاہر، کیونکہ ظاہر حقیقت میں وہی ہے، یعنی حقیقی ظاہر بھی وہی ہے۔ تو یہاں یہ جو تضاد باہمی ہے، پیراڈاکس جسے کہا جاتا ہے، وہ بیان کیا گیا ہے۔ اظہر کل شیء لانہ الباطن، اللہ کی ذات اپنی اصل حقیقت میں انسانی حواس اور ظاہری آنکھوں سے پوشیدہ یعنی باطن ہے، وہ خود پس پردہ ہے، اس لیے اس نے اپنی صفت خالقیت اور ربوبیت کو اس کی پہچان کروانے کے لیے اس مادی کائنات کو عدم سے ظہور عطا فرمایا۔ کائنات کا یہ ظہور دراصل اللہ کے باطن ہونے کا آئینہ دار ہے، تاکہ مخلوق ان مادی اشیاء کو دیکھ کر ان کے خالق کی پوشیدہ ذات تک پہنچ سکے۔ اگر وہ خود کو کائنات کی نشانیوں میں ظاہر نہ کرتا تو مخلوق اسے کبھی پہچان نہ پاتی۔ پھر دوسرا حصہ ہے کہ چیزوں کو ظاہر کرنے کے بعد پھر کاغذ کی طرح لپیٹ دیا، ختم کر دیا یا غائب کر دیا۔ تو اس میں شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ذاتی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے تو وہ کائنات کی ہر چیز کے وجود کو لپیٹ کر مٹا دیتا ہے، کیونکہ حقیقت میں حقیقی وجود صرف اسی کا ہے اور وہی الظاہر ہے۔ یہ قرآن پاک کی اصل میں اس آیت کا ترجمہ ہے کہ وہ الظاہر والباطن، کہ وہ ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستاروں کا وجود غائب ہو جاتا ہے، ستارے اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن سورج کی شدید چمک انہیں لپیٹ دیتی ہے۔ اسی طرح جب سالک کے دل پر اللہ کے ظاہر ہونے کی حقیقت کھلتی ہے تو کائنات کی تمام اشیاء اس کی نظر میں مٹ جاتی ہیں اور اسے کائنات کی ہر چیز عارضی نظر آنے لگتی ہے اور ہر طرف صرف اور صرف ذات حق کا ظہور نظر آتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اور ایک جگہ فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ ہم اس طرح آسمان کو لپیٹیں گے جس طرح لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، یا اللہ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، یعنی تیرا غلبہ سب پر ہے، اور تو باطن ہے پس تیرے نیچے کوئی چیز نہیں، یعنی تو اپنی حقیقت میں سب سے مخفی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا باطن اور اس کا ظاہر ہونا جو ہے اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اللہ کا ظاہر ہونا یعنی اللہ کا چیزوں کو ظاہر کرنا، کیونکہ باطن وہ ہے، یہ اصل میں مقام کثرت ہے، یعنی سالک کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ کی ذات کو تلاش کرتا ہے، تو یہ تصوف میں مقام کثرت ہے۔ اور اللہ رب العزت کا چیزوں کو لپیٹ دینا، ختم کر دینا، کیونکہ وہی حقیقت میں ظاہر ہے، یہ مقام وحدت ہے جسے مقام فنا کہا جاتا ہے، یعنی سالک پر اللہ کا جلال غالب آ جاتا ہے اور اسے غیر اللہ کا وجود نظر ہی نہیں آتا۔ تو یہاں ان دونوں کیفیات کو بیان کیا گیا، ظاہر اور باطن کی جو کیفیات ہے۔ حکمت نمبر 140 میں ارشاد فرمایا اباح لک ان تنظر ما فی المکونات، کہ اللہ نے تیرے لیے یہ تو مباح کر دیا، اس کی تو تجھے اجازت دے دی کہ تو کائنات کی چیزوں کو اور مادی اشیاء کو اور ان کے اندر چھپی ہوئی نشانیوں کو دیکھے۔ وما اذن لک ان تقف فما ذوات المکونات، لیکن اس نے تمہیں یہ اجازت نہیں دی کہ تم صرف ان مادی اشیاء کی ذات پر ہی رک جاؤ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں کائنات کی چیزوں کی طرف دیکھنے کا حکم دیا کہ پہاڑوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، دریا کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، تو در حقیقت اس نے یہ اذن تم نے اس لیے دیا ہے کہ تم ما فی المکونات دیکھو، یعنی اس
ان چیزوں کے اندر جو تجلیات باری تعالیٰ ہیں ان تک تم پہنچو. پانی کو دیکھ کے رک نہ جاؤ، بلکہ یہ دیکھو کہ پانی کس کی طرف سے ہے، یہ بلندی کس کی طرف سے ہے، یہ حسن کس کی طرف سے ہے. تو اس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ تم مافل مکونات یعنی چیزوں کے اندر جو اس کے جلوے ہیں انہیں دیکھو. وما اذن لک ان تقف مع الذوات المکونات، اور یہ اللہ نے تمہیں نہیں اذن دیا کہ تم ان چیزوں کے ظاہر کے ساتھ ہی رکے رہو، بس یہ پہاڑ ہے تو یہ پہاڑ ہی ہے، اور یہ اس کے اندر جو اللہ کے پوشیدہ جلوے ہیں ان تک پہنچنے تم کوشش نہ کرو اور صرف ان کی ذات پہ جا کے رک جاؤ. اس کی تمہیں اذن اللہ نے نہیں دیا، بلکہ اس نے تو تمہیں یہ کہا ہے کہ تم مافی المکونات یعنی چیزوں کے اندر غور کرو. اسی لیے فرمایا قل انظروا ماذا فی السماوات، یہ نہیں کہا کہ آسمانوں کو دیکھو، بلکہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے دیکھو، یعنی آسمان میں اللہ کی نشانیاں دیکھو. فتح لک باب الافہام ولم یقل انظروا السماوات، اللہ نے تمہارے لیے فہم کا دروازہ کھولا. اس میں یہ نہیں کہا کہ تم آسمانوں کو دیکھو، بلکہ کہا آسمانوں میں دیکھو. لئلا یدلک علی وجود الاجرام، تاکہ تمہیں صرف ان مادی اجسام کی طرف متوجہ نہ کرے. یعنی وجود الاجرام کہتے ہیں جرم سماوی یا ایک مادی وجود جو آسمان کا ہے. اللہ نے تمہیں اس کی جانب متوجہ نہیں کیا، بلکہ اس مادی وجود میں جو اللہ کے جلوے ہیں ان کی جانب تمہیں متوجہ کیا ہے. تو گویا انسان جب مادی چیزوں کو دیکھے تو اس کی اپروچ مٹیریلسٹک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسپرچول اپروچ ہونی چاہیے، اور اسے ان چیزوں میں اللہ رب العزت کے جو جلوے ہیں اور اس کی جو نشانیاں ہیں ان کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ وہ اللہ کا ذکر کرے اور اس کی نشانیوں کو پہچانے. یہی وجہ ہے کہ جب آل عمران کی آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے رہے. حضرت بلال نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیها، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو انہیں پڑھ تو لے لیکن ان میں غور و فکر نہ کرے. تو در حقیقت غور و فکر کا حکم ہے کہ انسان چیزوں کو دیکھ کر ان کے باطن میں چھپے ہوئے اسباق تک جا پہنچے. تو یہاں یہی بات جو ہے وہ ارشاد کی گئی ہے کہ مکونات کے ظاہر تک نہ رکو، بلکہ ان کے باطن میں اتر کر اس کے اندر جو اللہ کے جلوے ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کرو. ساتھ ہی فرمایا حکمت نمبر 41 میں الاکوان ثابتۃ باثباتہ وممحوۃ باحادیت ذاتہ، یہ تمام کائنات اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے، وممحوۃ اور مٹی ہوئی ہے، ختم ہے، معدوم ہے، باحادیت ذات ہی اس کی ذات کی یکتائی اور غلبے کے ساتھ. یعنی اس کائنات کا ہونا صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے قائم رکھا ہوا ہے، وگرنہ اللہ کی احادیت اور اس کے یکتا ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور شے کا کوئی وجود، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کائنات یا اکوان ثابت ہیں اللہ کے ثابت کرنے سے جب تک وہ چاہے، وممحوۃ اور مٹی ہوئی اور زائل ہیں باحادیت ذات ہی اللہ رب العزت کی ذات کی یکتائی اور اس کی احادیت کے سامنے. ممحوۃ سے مراد ہے مٹی ہوئی ہیں، اور یہ ساری چیزیں معدوم ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے. اصل میں حقیقی وجود صرف اللہ رب العالمین کا ہے، جب تک وہ چاہے وہ چیزوں کو قائم رکھتا ہے اور پھر ان کو فنا کے گھاٹ میں اتار دیتا ہے. جب کوئی عارف یا سالک کائنات کے ظاہری اسباب سے نظر ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی احادیت اور اس کے جلال اور اس کے حقیقی وجود پر غور کرتا ہے، اسے کائنات کی تمام اشیاء بالکل مٹی ہوئی نظر آتی. اس کی مثال ایسے ہے جب دن کو سورج نکلتا ہے تو ستاروں کا وجود روشنی کے غلبے کی وجہ سے مٹ جاتا ہے. اسی طرح جب دل پر توحید کا سورج چمکتا ہے تو غیر اللہ کا وجود اور ان کا ڈر اور ان کی محبت اور ان کا اثر بندے کے دل سے مٹ جاتا ہے، اور صرف ایک ہی ذات مؤثر حقیقی نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مؤثر حقیقی جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو یہ در حقیقت اسی حکمت کا تتمہ ہے جو پہلے بیان کر دی گئی. اس کے بعد حکمت نمبر 142 جو ہے، شاکر صاحب آگے بڑھیں گے، اس میں ارشاد فرمایا الناس یمدحونک لما یظنونہ فیک فکن انت ضامن لنفسک لما تعلمہ منہا. سبحان اللہ. فرمایا الناس یمدحونک، لوگ تیری تعریف کرتے ہیں
لما یظنونہ فیکا، اپنے ان گمانوں کی وجہ سے، وہ جو تمہارے بارے میں جو اچھے گمان کرتے، تو لوگ تو تمہارے بارے میں اچھے گمان رکھتے ہوئے تمہاری تعریف کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خوبی بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، یہ بھی ہوگی، تو وہ تو اپنے گمان کے مطابق تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ فَكُنْ أَنْتَ ضَامًّا لِنَفْسِكَ، بس تو اپنے نفس کی مذمت کرنے والا بن جا، لما تعلمہ منہا، کیونکہ تو اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ لوگوں کو تو شک ہے، وہ تو گمان رکھ لیتے ہیں، لیکن تجھے تو گمان نہیں ہے، تجھے تو اپنے بارے میں پورا یقین ہے۔ جو تیری سستیاں ہیں، جو تیری غفلتیں ہیں، تو فرماتے ہیں کہ تو اپنے نفس کی خود مذمت کرنے والا بن، ایسا نہ ہو کہ لوگ بھی تیری تعریف کریں اور تو خود بھی اپنی تعریف کرنے والا بن جائے۔ لوگ اپنے حسن ظن کی وجہ سے تعریف کرتے رہیں، لیکن تو جب بھی اپنے بارے میں سوچے تو اپنی مذمت کر، کیونکہ جو سستی اور غفلت تو اپنے بارے میں جانتا ہے، اس کے اندر تجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ تجھے یقین ہے کہ تیرے اندر فلاں فلاں عیب موجود ہیں۔ بس انسان جب اپنی مذمت کرتا ہے تو اس میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے اور مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان خود اپنے نفس کی حالت کو خوب دیکھنے والا ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی بہانے تراشتا پھرے، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ تو بس انسان جو ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ تعریف کرنے والوں کی تعریف کی وجہ سے زیادہ خوش نہ ہو جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم المداحین فاحشوا فی وجوہہم التراب، کہ جب تم حد سے زیادہ تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈال دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم واقعی مٹی اٹھا کے ڈال دو، مطلب یہ ہے کہ تم اپنی مذمت کر کے، وہ جو تمہاری تعریف کر کے بڑھا چڑھا رہے ہیں، تم اپنی حقیقت جو ہے اپنے سامنے لے آؤ، تاکہ کہیں تمہارے اندر تکبر اور غرور پیدا نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اللہم انت اعلم بی من نفسی وانا اعلم بنفسی منہم، یا اللہ تو مجھ سے زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے اور میں ان لوگوں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں۔ اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون، بس یا اللہ مجھے ان کے گمان سے بہتر بنا دے، لیکن جو یہ میرے بارے میں نہیں جانتے وہ میں ہی جانتا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے، میری ان کوتاہیوں اور میری غفلتوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ حکمت جو ہے اس میں تعریف کرنے والوں کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ تو گمان اچھا رکھ کے تعریف کرتے ہیں، لیکن تجھے یہ چاہیے کہ تو اپنے بارے میں جو حقائق جانتا ہے ان کے پیش نظر اپنی مذمت کر، تاکہ تو اپنی اوقات میں رہے اور اس سے کہیں آگے نہ بڑھ جائے۔ جناب فرمائیے گا۔ جی علامہ صاحب فرمائیں گے کچھ؟ اب آ رہی میرا خیال آواز؟ اچھا، آواز درمیان میں کٹ گئی تھی؟ یعنی وہ میں نے آواز آ اسپیکر رہی آن کیا؟ نہیں کیے۔ اچھا اچھا، اب ہاں آ رہی؟ اب آ رہے، اب ہاں آ رہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت داتا صاحب ایک منٹ جی، میں دروازہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں خلوص کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ آدمی مدح و ذم سے مستغنی ہو جائے، اس سے بالا ہو جائے، کہ اگر کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے تو اسے اس سے خوشی نہ ہو، اور اگر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے تو اس مذمت کو سن کر وہ پریشان نہ ہو۔ جی یہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں خلوص کی تعریف کی ہے کہ جو سبحان، آدمی اللہ کے لیے خلوص رکھتا ہے، اس کی نظر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہے تو میں خوش ہوں، اور اگر وہ مجھے راضی نہیں ہے، دنیا ساری بھی راضی ہو جائے تو میرے لیے خوشی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اسی طرح جناب لوگ میری جتنی جی چاہے مذمت کرتے رہیں، میری برائیاں بیان کرتے رہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں، جب اللہ کی نظر میں ایک آدمی گر جائے تو پھر اسے پریشانی ہونی چاہیے۔
یہ مدح و ذم سے صوفی جو ہے وہ بالا ہوتا ہے. بس میں یہی پیش کرنا چاہتا ہوں. جی ماشاءاللہ، بالکل مزہ ہے. تو اس میں یہ جو مزید آنے والے دو جملے ہیں وہ بالکل اسی مفہوم کو واضح کرتے ہیں مزید ذرا. ایک تو حکمت نمبر 143 ہے، تو اس میں فرماتے ہیں المومن اذا مدح استحیا من اللہ ان یثنى علیہ بوصف لا یشہدہ من نفسہ، کہ جو مومن ہے اذا مدح، جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ حیا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا حیا پیدا ہوتا ہے اس میں، اس بات سے کہ ان یثنى علیہ بوصف، کہ ایک ایسی وصف کی وجہ سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، لا یشہدہ من نفسہ، جسے وہ خود اپنے اندر نہیں پاتا. یعنی وہ جانتا ہے کہ وہ اس تعریف کا مستحق نہیں ہے، اگر کوئی خوبی ہے بھی تو وہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے، اپنا تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے. تو اب جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کو حیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں میری ذاتی نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں. تو پس جیسے جیسے اس کی تعریف ہوتی ہے وہ حیا محسوس کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا. المؤمن اذا مدح، جب اس کی تعریف کی جائے، استحیا، تو وہ حیا کرتا ہے، من اللہ، اللہ کی بارگاہ سے شرماتا ہے، ان یثنى علیہ بوصف، کہ ایک ایسی صفت پر تعریف کی جائے، لا یشہدہ من نفسہ، جسے وہ خود اپنے اندر نہیں جانتا اور پاتا. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ لوگ میری اس اچھائی کی تعریف کر رہے ہیں جو مجھ میں ہے ہی نہیں، یا یہ محض اللہ کا پردہ ہے جس نے میرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، تو وہ پھر حیا محسوس کرتا ہے. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، یہ اب قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسی چیزوں پر، بما لم يفعلوا، جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا ہوا نہ سمجھیں، جو ایسی بات پہ اپنی تعریف پسند کریں جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں. تو اگر کام بندے نے کیا بھی ہو تو کمال تو ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی عطا سے ہے، لہذا بندہ اس بات پہ ضرور شرم محسوس کرتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دوسرے کی مبالغہ آمیز تعریف کرتے ہوئے سنا تو فرمایا اہلکتم ظہر الرجل، تم نے اس شخص کو ہلاک کر دیا اور اس کی پیٹھ کاٹ ڈالی، پیٹھ کو توڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ تم نے اس کی تعریف کر کے خواہ مخواہ اس کو مصیبت میں ڈال دیا ہے کہ اب یہ اس کے اندر تکبر غرور شاید پیدا ہو جائے یا خطرے میں یہ پڑ جائے. اسی طرح حضور نے فرمایا ان نحسوا فی وجوہ المداحین التراب، کہ تم تعریف کرنے والے خوشامدیوں کو دیکھو تو ان کے چہروں پہ مٹی پھینکو، یعنی ان کی ان تمام تر کاوشوں کو خاک میں ملا دو، کیونکہ تم اپنے بارے میں جو حقائق ہیں وہ جانتے ہو. اسی طرح جو اس کے بعد والا جملہ ہے وہ بھی اسی مفہوم کو پختہ کرتا ہے. اذا اجہل الناس من ترک یقین ما عنده لظن ما عند الناس، لوگوں میں سے سب سے بڑا جاہل وہ ہے، یہ مبالغے کا صیغہ، اس میں تفصیل، سب سے بڑا جاہل وہ ہے من ترک یقین ما عنده، جو اپنے پاس جو یقین ہے اسے چھوڑ دے اور لوگوں کے گمان کو لے لے. یہ حضرت نے لکھا کہ من مدح بما لیس فیک فقط ذم، کا کہ جس نے تیری ایسی تعریف کی جو تجھ میں نہیں ہے اس نے تیری مذمت کی. اسی طرح یہ جو جملہ ہے کہ اجہل الناس، سب سے بڑا جاہل وہ ہے، من ترک یقین ما عنده، جو اپنے پاس موجود یقینی بات کو لوگوں کے پاس موجود گمان کی خاطر چھوڑ دے. یعنی لوگ اس کے بارے میں اچھے اچھے گمان کر رہے ہوں اور اسے اپنے بارے میں یقین ہو کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو وہ اپنا یقین چھوڑ کے لوگوں کے گمان کے اوپر جو ہے وہ یقین کر بیٹھے، تو وہ بھی بہت بڑا جاہل ہے. بلکہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں حقائق جانتا ہے، انہی حقائق کی روشنی میں اپنی اصلاح کی کوشش کرے، اور جو لوگ اس کے بارے میں حسن ظن کر رہے ہیں اس پہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یہ لوگ میرے بارے میں ایک اچھا گمان رکھتے ہیں، لیکن یا اللہ مجھے معاف کر کہ یہ چیزیں میں اپنے اندر محسوس نہیں کرتا، اور مجھے ہمت دے کہ میں یہ چیزیں جو ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کروں، اور وہ مزید محنت کرے اور اپنے آپ کو اس محنت کے اوپر جو ہے وہ آمادہ کرے. اسی طرح فرمایا اذا اطلق الثناء علیک ولست باہل فاثن علیہ بما هو اہل،
اذا اطلق الثناء علیک، اذا اطلق کا فائل بھی لفظ اللہ اس میں جلالت بن رہا ہے. اذا اطلق اللہ الثناء علیک، جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان پر تیری تعریف جاری کر دے. اذا اطلق یعنی جب جاری کر دے اللہ تعالیٰ الثناء تعریف علیک کا تیرے اوپر، لوگوں کی زبانوں پر تیری تعریف جاری کر دے. ولست باہل، اور تو اس کا اہل نہ ہو. فثن علیہ، فاثن علیہ بما ہوا اہلہ، تو پس تم اس کی یعنی اپنے رب کی ایسی تعریف کرو جو اس کی شان کے لائق. یعنی یہ اللہ اپنے کرم سے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈالے اور لوگوں کی زبان پہ تیری تعریف جاری کر دے، تو اب اس کا ریٹرن سب سے خوبصورت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ تو اس تعریف کا اہل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہی کرم ہے. تو پس تو اللہ کی ایسی تعریف اور ثنا اور مدح اور تسبیح میں مشغول ہو جا کہ وہ تو ہر تعریف کا اہل ہے، وہ تو ہر تعریف کا لائق ہے، ہر ثنا اسی کی ہے اور ہر مدح اسی کی طرف لوٹنے والی ہے. تو پس تو اللہ رب العزت کی مدح و ثنا کے اندر مشغول ہو جا، یہی سب سے بہترین طریقہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی فضل ہو تو یوں کہو ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. تصوف میں اس مقام کو فنا عن الخلق و بقاء بالحق سے تعبیر کیا جاتا ہے. فنا عن الخلق و بقاء بالحق، صوفی زبان لوگوں کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو انسانوں کا کلام نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس کے پیچھے اللہ کی صفت ستاری اور صفت جمال کا مشاہدہ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر اللہ میرے عیب ظاہر کر دیتا تو یہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے. یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے میرے عیب چھپا کر اپنے جمیل بندوں میں میرا شمار کرا دیا. تو وہ اپنی تعریف سن کر خوش نہیں ہوتا اور خود کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا، بلکہ وہ ہر کمال کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے. اسی طرح تعریف کے حوالے سے ایک جملہ اور عطا کیا کہ الزہاد اذا مدحوا انقبضوا لشہودہم الثناء من الخلق والعارفون اذا مدحوا انبسطوا لشہودہم ذلک من الملک الحق. یہاں اب مقربین اور زاہدین ان کا فرق بھی بیان کر دیا کہ جو زاہد ہوتے ہیں تارک الدنیا سادھو سنت، ان کی جب مدح ہوتی ہے اور تعریف ہوتی ہے اذا مدحوا انقبضوا، تو وہ خوف اور حیا سے سکڑ جاتے ہیں اور باطنی بوجھ محسوس کرتے ہیں. لشہودہم الثناء من الخلق، کیونکہ وہ اس تعریف کو مخلوق کی طرف سے دیکھتے ہیں کہ مخلوق ہماری تعریف کر رہی ہے. تو وہ اب یہاں یہ تھوڑی میرے خیال ہے غلط لکھا ہوا ہے، اس کو صحیح کرنا چاہیے. یہ جو پہلا ہے نا الزہاد اذا مدحوا انقبضوا لشہودہم الثناء من الخلق ہے، یہ حق نہیں ہے. تو یہ انہوں نے غلطی سے یہاں پہ حق کا لفظ لکھ دیا. یعنی جو زاہد تارک الدنیا اور زاہد لوگ ہیں، جب ان کی تعریف کی جائے تو وہ انقباض کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں. لشہودہم الثناء من الخلق، کیونکہ وہ اس تعریف کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مخلوق کی طرف سے یہ تعریف آ رہی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے انقباض میں چلے جاتے ہیں. جبکہ عارفین اور کاملین جو ہیں، جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ حالت انبساط میں شرح صدر اور خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ اس تعریف کو سچے بادشاہ کی طرف سے دیکھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ لشہودہم ذالک من الحق، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تعریف بھی لوگوں کی زبان پہ اس نے جاری کرائی ہے تو یہ اس کے فضل سے ہے، یہ اس کے کرم سے ہے. تو ان میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، غرور تو پیدا نہیں ہوتا، لیکن وہ خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ان میں انقباض بھی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بندوں کا کیا یہ مجال ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مد و ذم کر سکیں. ذم ہے تو وہ بھی در حقیقت میرے کسی قصور کی وجہ سے، اور مدح ہے تو یہ بھی کوئی جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا ہے اس کی وجہ سے ہے. لیکن یہ بندے خود نہیں کر رہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کیا ہے. تو یہاں عارفین اور زاہدین کے مقام کا فرق بیان کیا. زاہد وہ سالک ہے جو دنیا اور اس کی لذتوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے نفس کے تزکیے میں مشغول رہتا ہے اور اس کا پورا زور نفس کی اصلاح پر ہوتا ہے، ریاکاری سے بچنے پر ہوتا ہے. اس وجہ سے جب تعریف کی جائے تو اس کا دل تنگ ہوتا ہے اور وہ خوف محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کی نظر ابھی تک مخلوق پر جمی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ مخلوق میری تعریف کر رہی ہے، پھر اسے ڈر لگتا ہے کہ میرے اندر تکبر اور خود پسندی یا ریاکاری پیدا ہو جائے گی
تو میرا کیا دھرا برباد ہو جائے گا. تو یہ ایک اچھا مقام ہے، لیکن یہ ابھی ابتدائی درجہ ہے، درمیانی درجہ ہے. پھر جب کوئی بندہ عرفان اور معرفت کی منزل تک پہنچتا ہے تو وہ پریشان ہونے کے بجائے مسرت اور انبساط اور شادمانی کی کیفیت میں آ جاتا ہے، اور اس کا نفس تعریف سے لذت لے رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ تعریف سے وہ کوئی لذت محسوس کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اس لیے وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی نظر مخلوق پر ہوتی ہی نہیں. ہو جانتا ہے کہ مخلوق کی کیا مجال کہ وہ کسی کی تعریف کرے. وہ اس تعریف کے پردے میں اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے اس کے فعل کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو میری طرف مائل کیا ہے، تو اس پر وہ اللہ رب العزت کا شکر بجا رہا تھا. یہ ان دونوں کے مقام کا فرق ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا. متا کنتا اذا اوتیتا بسطک العطاء واذا منعت قبضک المنع فاستدل بذلک علی ثبوت طفولیتک وعدم صدقک فی عبودیتک. اس کو بھی ساتھ ذرا دیکھیں کہ متا کنتا، جب تو اس کیفیت میں ہو، جب تیرا یہ حال ہو، یا جب تک تیرا یہ حال رہے، اذا اوتیتا کہ جب تجھے کچھ عطا کیا جائے، بسطک العطاء اس عطا کی وجہ سے وہ عطا تجھے خوش کر دے، وَإِذَا مُنِعْتَ اور جب تجھے کچھ نہ دیا جائے، قَبَضَكَ الْمَنْعُ اور تو کچھ نہ ملنا یہ تجھے دکھی کر دے. یعنی اگر تیری یہ کیفیت ہو دل کی کہ کچھ ملے تو تو خوش ہو اور کچھ نہ ملے تو تو پریشان ہو، فَاسْتَدِلَّ بِذَلِكَ عَلَى ثُبُوتِ طُفُولِيَّتِكَ تو اس کیفیت سے تو اپنے روحانی اور باطنی بچپنے پر استدلال کر کہ اپنی بندگی میں سچائی کی کمی پر استدلال کر، یعنی عدم صدق کا فی عبودیت، کہ تو اپنی بندگی میں ابھی سچا نہیں ہے اور بچپنے کا شکار ہے کہ تجھے عطا ہونے پر تو خوش ہو رہا ہے اور منع ہونے پر تو پریشان ہو رہا ہے. جبکہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، انہوں نے کئی حکمتوں میں اس بات کو بیان کیا کہ جو عطا ہے وہ بھی در حقیقت اللہ رب العزت کا کرم ہے، لیکن منع یہ اس سے بڑا کرم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی خاص حکمت کی وجہ سے انسان کو تاخیر سے کچھ عطا کر رہا ہے یا اس کو نہیں دے رہا. تو اللہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے بہتر کیا ہے. تو اس وجہ سے جو بندہ مومن ہے وہ اس بچپنے کا شکار نہیں ہوتا کہ نہ ملے تو پریشان ہو جائے اور ملے تو خوش ہو جائے، بلکہ وہ دونوں حالتوں میں اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہتا ہے. تو یہاں انسان کی عام کیفیت کا ذکر کیا گیا کہ اذا ابتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن واذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، کہ جب کچھ ملے تو کہتا ہے اللہ نے کرم کر دیا، اور جب نہ ملے تو کہتا ہے میری توہین کر دی. تو یہ نہیں ہے، بلکہ رزق کا ملنا عزت کی دلیل ہے، نہ رزق کا رکنا ذلت کی دلیل. یہ تو محض امتحان ہے، اور سب سے کامیاب وہ شخص ہے جو ہر حال میں اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا سارا معاملہ یہ خیر پہ مبنی کہ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی تنگی آئے تو صبر کرتا ہے. دونوں حالتیں اس کے لیے بہتر ہوتی ہیں، تو وہ کسی حالت میں بھی پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ منع ہی اصل عطا ہے. اور یہ پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز سے روکتا ہے تو اس پہ بھی اس کی عطا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کے لیے کس وقت کون سی شے بہتر ہوگی. تو یہاں پر جو منع و عطا کے وقت انسان کی قلبی کیفیات ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے. تو دو حکمتیں آخری مزید اس میں شامل کریں گے. اذا وقع منک ذنب فلا يكن سببا لیاسک من حصول الاستقامت مع ربک فقد یکون ذالک آخر ذنب قدر علیک، کہ جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، فلا یکن سببا لیاسک، تو وہ تجھے مایوس کرنے کا سبب نہیں بننا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو مایوس ہو جائے اور تیرے رب کے ساتھ جو تیری استقامت ہے اس کے حصول میں تجھے مایوسی ہو جائے. من حصول الاستقامت مع ربک، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ایک استقامت کی کیفیت ہے اس سے مایوس ہو جائے گناہ کی وجہ سے. ایسا نہ ہو
فقد یکون ذالک آخر ذنب قدر علیک، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ آخری گناہ ہو جو تیری تقدیر میں لکھا گیا تھا، اور اس کے بعد تجھے ہمیشہ کے لیے سچی توبہ اور استقامت نصیب ہو جائے۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ وہ گناہ تیری زندگی کا آخری گناہ بن جائے اور اس کے بعد تجھے ہمیشہ کے لیے استقامت نصیب ہو جائے۔ بس جب گناہ ہو تو وہ تجھے مایوس نہ کرے، ہاں تیرے اندر ندامت پیدا کرے، شرمندگی ہو، تو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش تو ضرور کرے، لیکن مایوس نہ ہو جائے۔ تو صوفیاء ہمیشہ مایوسی سے روکتے ہیں کہ گناہ ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کے ساتھ اپنی استقامت کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تیری زندگی سے گناہوں کا مکمل خاتمہ کر دے۔ اور کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو بکثرت توبہ کرنے والے۔ انسان اللہ کی طرف لوٹتا رہے، توبہ کرتا رہے، اس چیز کی ضرورت ہے۔ مایوس ہونا جو ہے یہ اسلام کے اندر بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ فرمایا گیا کہ اگر گناہ ہو جائے تو وہ گناہ تجھے مایوس کرنے کا سبب نہ بنے، من حصول الاستقامت مع ربک، کہ تیرا اپنے رب کے ساتھ جو ایک استقامت کا تعلق ہے اس کے حصول سے ہی تو مایوس ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آخری ایسا گناہ ہو سکتا ہے کہ تجھے سچی توبہ ملے اور اس کے بعد تو مکمل طور پہ اس راستے سے دور ہو جائے، تو یہ کرم تیرے اوپر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے شاکر صاحب آپ کدھر گئے؟ جی آ گئے؟ کدھر ہے وہ سکرین غائب ہو گئی؟ جناب شاکر صاحب نیکسٹ پیج نکالا ہے؟ یوسف نکال دیا۔ اچھا اچھا اچھا، تو اس میں فرماتے ہیں اذا اردت ان یفتح لک باب الرجاء فاشهد ما منه الیک، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے امید کا دروازہ کھولے، امید کا دروازہ کھولے، یعنی تمہارے اندر رجا کی کیفیت پیدا ہو جائے اور رحمت الہی کی خوشی اور امید تمہیں حاصل ہو جائے، تو تم ان نعمتوں کا مشاہدہ کرو جو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آ رہی، ان احسانات کا مشاہدہ کرو جو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يَفْتَحَ لَكَ بَابَ الْخَوْفِ، اور اگر تم یہ ارادہ کرو کہ تمہارے اندر خوف پیدا ہو جو تمہیں توبہ پر مائل کرے، فَاشْهَدْ مَا مِنْكَ إِلَيْهِ، تو تو اپنے اس عمل کا مشاہدہ کر جو تیری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ یعنی جب تو رجا پیدا کرنا چاہے تو اللہ کے انعامات کو اپنی طرف آتا ہوا مشاہدہ کر، اور جب تو خوف کی کیفیت پیدا کرنا چاہے تو اپنی طرف سے جو تیری طرف سے عمل اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے اس کی کیفیت کو دیکھ۔ ظاہری بات ہے جب تو اپنے عمل کو دیکھے گا تو تیرے اندر خوف پیدا ہوگا، اور جب تو اللہ کی نوازشات کو دیکھے گا تو تیرے اندر امید پیدا ہوگی۔ والایمان بین الخوف والرجاء، اور ایمان جو ہے وہ خوف اور رجاء کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ تو گاہے اپنے عمل کو دیکھو اور گاہے اپنے رب کے فضل کو دیکھو، تاکہ یہ دونوں کیفیات تمہیں نصیب ہوتی رہیں۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ پس تم پکارو اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اللہ والے اپنے رب کو خوف اور طمع یعنی امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو ان دونوں کیفیتوں کو دل میں پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ تو خوف تب پیدا ہوگا جب تو اپنے عمل پہ نظر کرے گا اور اپنی سستیوں کو دیکھے گا، اور امید تب پیدا ہوگی جب تو اپنے رب کے فضل کا مشاہدہ کرے گا کہ وہ تیرے ساتھ کتنی بڑی مہربانیاں فرما رہا ہے۔ تو ان دونوں کیفیات کو تم دیکھتے رہو تاکہ تمہارے اندر یہ دونوں کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اور آج کی جو آخری حکمت ہے اس میں فرمایا ربما افادک فی لیل القبض ما لم تستفدہ فی اشراق نہار البسط لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا،
रुब्बमा अफादा का, यानी बहुत दफा ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, अफादा का फी लैलिल कब्द, कि वो कब्द और इनकेबाज की रात में, यानी बातनी तंगी और उदासी की हालत में तुझे उतना नवाज दे, मालम तस्तफिद हो फी इशराक नहार बस्त, जो फायदे तुझे इम्बिसात के रोशन दिन में भी हासिल ना हो सके। यानी दो कैफियत हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंसान पे वारिद होती हैं, सूफी पे दिल पर, कभी इनकेबाज और कभी इम्बिसात। इनकेबाज में वो बातनी तंगी और घुटन महसूस करता है और खौफ महसूस करता है, और बस्त की हालत में वो रजा और खुशी महसूस करता है। तो फरमाया ये दोनों कैफियतें अपनी अपनी जगह पे बहुत फायदे रखती हैं। और कभी ऐसे होता है कि इम्बिसात और खुशी की हालत में इतना नहीं नवाजा जाता बंदा जितना वो इनकेबाज और खौफ की हालत में नवाज दिया जाता है। ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, अब तुम्हें ये नहीं पता और अंदाजा नहीं है तुम्हें कि कौन सी कैफियत नफ़ा के लिहाज से ज्यादा तुम्हारे लिए करीब है। तो इन दोनों कैफियत में से किसी को भी तुम अपने लिए जो है वो ये ना समझो कि ये कम तरीन है, बल्कि इनबिसात के साथ साथ जो इनकेबाज की कैफियत है, जहाँ बातनी दरवाजे बंद महसूस होते हैं, नमाज में दिल नहीं लगता, तिलावत में चाशनी महसूस नहीं होती, और बंदा एक गहरे बातनी दुख और तंगी का शिकार हो जाता है, तो इसको भी अपनी मारूमी ना समझे, बल्कि इस कैफियत में बंदे के अंदर रोना धोना और आजिज़ी और इनकिसारी ज्यादा पैदा होती है। वो ज्यादा अल्लाह की बारगाह में दस्ते तलब दराज करता है, तो फिर उसके ऊपर करम नवाजियाँ हो जाती हैं। इस वजह से ये फरमाया कि इनकेबाज और इम्बिसात, ये दोनों कैफियतें सालिक की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं, और दोनों के अपने अपने फ़वाइद हैं, और बाज़ औक़ात इनकेबाज के अंदर जो फ़ायदे हैं वो इम्बिसात से भी ज़्यादा होते हैं। आलम सोजो साज में वसल से बढ़ के है फिराक, वसल में मर्गे आरजू और हिजर में लज्जत तलब। तो ये 150 हिकमत तक आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। तो इस पे आज मैंने थोड़ा सा उसको ज्यादा हिकमतें पढ़ने की कोशिश की है ताकि थोड़ा स्पीड से आगे बढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 150 तक मुकम्मल हो गई हैं। कल इससे आगे मजीद हम अपने सफर को जारी रखेंगे। कुछ वक्त तक के लिए इजाजत लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक कोर्स भी है, इसका ऐलान भी कर दिया। हाँ हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है। कल मुझे वो फरमाया था, मुझे आपने याद करवा दिया। अल्लामा इफ्तिखार साहब केवला ने कुदूरी शरीफ के हवाले से कोर्स लॉन्च किया है, तो उसका इश्तिहार दोनों ग्रुप्स में, मेल फीमेल दोनों ग्रुप्स में अभी शेयर हो जाता है, तो उसको आप पढ़ें। और केवला अल्लामा इफ्तिखार साहब हमारे ग्रुप में भी मौजूद है, तो उनके साथ जो भी इनरोलमेंट का तरीका है ज़रूर इसमें इनरोल हो। कुदूरी बड़ी अहम किताब है और फिक़्ह हनफी में एक असासी हैसियत रखती है। तो माशाल्लाह ये एक अच्छा मौका है कुदूरी शरीफ को समझने का। हालांकि मतलब बड़ी मुश्किल महसूस होती है बाज़ तलबा को, तो अल्लामा साहब इंशाल्लाह अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं उनके साथ आसान करके समझा देंगे, फ़ायदा हो जाएगा। तो जो तलबा शामिल होना चाहें ज़रूर, इसको हम शेयर भी करते हैं अपने पेजेस पर, आप भी शेयर करें और इसमें शामिल हो। आप सबको इसमें दावत है शामिल होने की। तो आप शाकिर साहब इसको ज़रा शेयर करें इश्तिहार को ग्रुप्स में, मेहरबानी। जी सर, मैं कर देता हूं।